خوش آمدید ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بہت ہی اہم سیاسی رہنما موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، اور ان کی یہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی ہیں پاکستان کے بارے میں اور پاکستانی سیاست کے بارے میں۔ ڈاکٹر عارف علوی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں بڑا اعزاز حاصل ہے کہ بہت مختصر سے نوٹس پہ آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آپ کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتیں پاکستان کے حوالے سے کی جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ تحریک انصاف کے بانیوں میں سے ہیں اور اس وقت سے پارٹی کے ساتھ ہیں جو کہ لٹرلی جب لوگ آس پاس نہیں تھے آپ کے، بہت کم آپ کو توجہ دی جاتی تھی اور اکثر یہ سمجھا جاتا تھا کہ علوی صاحب کون علوی صاحب، میں بھی ایک کون سی پارٹی، تحریک انصاف، عمران خان کیا کرے گا، جی ایگزیکٹلی وہ بات نہیں۔ لیکن اب آل آف اے سڈن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جم غفیر ہے جو آپ کے ساتھ ہے اور تحریک انصاف ایک پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے۔ تو میں دو حوالوں سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا اپنا ذاتی تجربہ، آپ کے ذاتی احساسات اس کامیابی کے بارے میں، اور یہ کامیابی پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے؟ اول تو یہ کہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو اگر ووٹس کا آپ تناسب دیکھیں تو ہم دوسری بڑی پارٹی تھے 2013 میں بھی، اور اب جو حالات جس اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی بوجہ زوال پذیر ہے، تو وہ کیفیت یہ ہے کہ اس وقت میدان میں دو ہی پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف۔ یہ ایک لمبا سفر ہے اور جب اصولوں کی بنیاد پر سفر کیا جائے تو کبھی کبھی بہت مشکل سفر ہوتا ہے۔ تعصبات کی بنیاد پر اگر کھیلا جائے نا تو بہت تھوڑے سے عرصے کے اندر میدان مارا جا سکتا ہے۔ جیسے میں عوامی لیگ کا نام لوں، بنگلہ دیش کے اندر کسی کو پورے پاکستان میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ فنامنن جو ہے وہ کتنی تیزی سے ترقی کرے گا جو عوامی لیگ بنی۔ مثال کے طور پر اسی طرح سے جو تعصب کی بنیاد پر جماعتیں بنتی ہیں یا MQM، تو لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، اور یہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے۔ جو مجھے زندگی کے اندر سب سے زیادہ سب سے زیادہ تعجب یہ ہوا کہ یہ باعث جو ہیں وہ اتنے ڈیپ ہوتے ہیں کہ نکل نہیں پاتے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑی سی میں ایک آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ نے جو کہا کہ وہ پارٹیز جو تعصبات کی بنیاد پر بنتی ہیں، لیکن ایک اور بھی رخ ہے اس بات کا کہ وہ پارٹیاں بھی ہیں جنہوں نے لوگوں کے مسائل کو بالکل گراس روٹس لیول پر جا کر ڈسکس کیا۔ مثال کے طور پر عوامی لیگ کی جو بات کی جاتی ہے، تب تو ایک کھلا ایک راز ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں جو بنگلہ دیش اس وقت جو ہے وہاں کی آبادی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھیں اس کو ایک سیاسی طور پر نمایاں کیا گیا، اور ان کو اس وجہ سے بھی تو محض میرا اپنا خیال یہ ہے کہ محض ان کوششوں کو، ان موومنٹس کو انکلوڈنگ MQM اس وجہ سے رد کر دینا کہ وہ صرف تعصبات کی بنیاد پر آگے آئی ہیں، شاید کچھ لوگ آپ سے اتفاق میری انٹینٹ یہ نہیں تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے۔ ایشوز ہوتے ہیں، وہ ایشوز کے بغیر تو کوئی تعصب کام ہی نہیں کرے گا نا۔ تو ایشوز اور وہ ریشل بائس کے ساتھ ہو، تعصب کے ساتھ ہو، تو وہ پھر ایک ایسی چیز بنتی ہے جس کا مقابلہ باقی جگہوں پر مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب MQM بنی تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یاد آتا تھا، اور میں چیلنج کرتا تھا اپنے دوستوں کو کہ 1400 سال پہلے ان کے آخری خطبے میں یہ فرمایا کہ عربی اور عجمی میں فرق میں نے ختم کر دیا۔ اچھا، میرے لیے وہ کافی ہے کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی گروہ کا بننا، آئیڈینٹی الگ، جو پہچان ہے نا، پہچان کے لیے تو بہت سارے میں علوی ہوں، اسی طرح سے کوئی صدیقی ہے، کوئی کچھ ہے، یہ پہچان کے، یا کراچی والا ہوں آج کل، یا پاکستان سے میرا تعلق ہے، تو پہچان کے لیے لیبل تو ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ میرے اصولوں پر اس طرح سے کاربند ہو جائے کہ اب میں جتنے کراچی والے ہیں یا جتنے میرے محلے والے ہیں ان کے اعتبار سے میں یہ تعصب کروں کہ ہر نوکری میں یا ہر چیز میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں، وہ کسی بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ بالکل۔ تو خیر، جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف بنی اور جس انداز سے وہ چلی ہے تو ان تعصبوں کو کراس کر کے ہوئی، یعنی پاکستان تحریک انصاف نہ اکیلی پنجابیوں کی پارٹی ہے، نہ پٹھانوں کی اکیلی پارٹی ہے، نہ بلوچوں کی اکیلی پارٹی ہے، نہ سندھی بولنے والوں کی ہے، نہ اردو بولنے والوں کی ہے، سب کی ہے۔ اور جو پیپلز پارٹی کو مقام حاصل تھا، جو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے گنوایا اپنے کرتوت کی وجہ سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ
لوگوں نے یعنی پیپلز پارٹی نے اپنی طرف سے اس چیز کو جو کہا جاتا تھا کہ بے نظیر سارے صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو وہ بے نظیر تک تو معاملہ چلا مگر اب وہ ختم ہو گیا. تو میں اس بات کو بڑی اہمیت دے رہا ہوں آپ کے سامنے آج کہ پاکستان تحریک انصاف صوبائی اعتبار سے اس سارے صوبوں کو آج جوڑ رہی ہے، اور یہ سٹرینتھ اور یہ اس کی طاقت ہے. یہ اس وقت پی ایم ایل این اور پاکستان کی کسی اور پارٹی سے کہیں زیادہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو لمبا سفر ہے نا، اس کے اندر ایک آہستہ آہستہ ایک رومانس، یہ رومانوی کیفیت اختیار کرتی ہے بات. یعنی مجھ سے سب لوگ پوچھتے تھے سیاست میں کیا، تو میں کہتا ہوں کہ رومانس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی کوئی وجہ نہیں کہ میں جماعتوں کا نام لینا چاہتا بیرون ملک بیٹھا ہوں، کوئی وجہ نہیں کہ ایک جماعت کا لیڈر ہے وہ ایسا کہتا ہے ایسا بولتا ہے، دوسری جماعت والے کہتے ہیں کہ یار اس کے پیچھے لوگ کیسے ہیں. تو یہ وہ اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. رومانس جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، جس وجہ سے دل لگ جائے، جس وجہ سے وہ لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو وہ ایک رومانس چلتا ہے. تو ہمارے ساتھ رومانس ہوتے ہوتے کافی وقت تحریک انصاف نے کافی وقت لے لیا رومانس. ہاں وہ کافی وقت لگا، مگر کیونکہ اصولوں پر کاربند رہی ہے لیکن اس بڑا گہرا رومانس ہے. یعنی اس وقت جو ہم نے دھرنا کیا مثال کے طور پر، دھرنے کے اندر جو ہم نے، یعنی اس کی تو ایک فرینک بات آپ کے سامنے کہوں کہ ہم 15 دن کے اندر وہ موضوع ہمارے پاس ختم ہو گئے جو دھاندلی ریلیٹڈ تھے. پھر ہم نے سوچا کہ کیا کیا جائے. پھر خان صاحب کے ساتھ بات ہوئی تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی، اس کے اندر ہم نے طے کیا کہ سوشل ایشوز کو، سماجی موضوعات کو اٹھایا جائے. سچ بولو. لیکن دھرنے کا مقصد تو وہ نہیں تھا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یو آر رننگ آؤٹ آف دس ٹیم تو پھر آپ نے کہا کہ اب کچھ اور بھی چیزیں تلاش کی جائیں. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھو نا، میں آج اور میری اور آپ کی گفتگو میں جب ایک چیز موضوع ختم ہوگا کوئی اور پکڑ لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہ راستے ہیں جب آپ بولڈلی کسی راستے کے پر نکلیں گے تو اس میں سے وہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا برائے دھرنا تھا، آپ کے پاس اس کے لیے کچھ ٹاپکس نہیں رہے تھے اور آپ نے پھر بعد میں اس کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے پھر آپ نے بات کی. اتنی اچھی بات آدمی کہ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کین وی رول بیک دی ٹیپ. میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں آپ سمجھ مختلف ہے. میں واپس ہماری شاید آف دی ایئر جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں جو الفاظ استعمال کیے اور جو آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ اس سے مختلف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم دھرنے کی وجہ سے دھرنے کو پرائرٹائز کر کے گئے، مگر میں اور آپ بھی اگر صرف ایک موضوع پر بات کرتے رہیں گے تو آدھے گھنٹے بعد میرے پاس تو ختم ہو جائے گا نا. میری ڈیپتھ اتنی نہیں ہے کہ میں ایک موضوع کو لے کر، یار علم اتنا نہیں. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر تم بات کرو تو چھوٹی کیا کرو، لمبی بات کرو گے تمہاری جہالت نظر آئے گی. تو لہٰذا 15 دن لوگوں کا اٹینشن دھرنے پر رکھنا، میں اس کو کہہ رہا ہوں، وہ ناممکن تھا. ٹھیک ہے نا، موضوع آتے رہے، یہ کانسٹیٹوئنسی، یہ دھاندلی، یہ سب آتے رہے، مگر لوگوں کا اٹینشن ریپیٹیٹیو اس چیز پر رکھنا مشکل تھا. تو لہٰذا دوسرے موضوعات کو، نیشن بلڈنگ موضوعات کو بھی ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم لوگ اگین جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں ملک سے، تو ظاہر ہے یہ تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بحیثیت ایک سیاسی دانشور کے، دانشور نہیں ہوں، نہیں، یہ میرا اپنا بہت ہی سنسیئر خیال ہے آپ کے بارے میں. ماشاءاللہ آپ نے ایک نئی وضع کی سیاست دی ہے اور ایک شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جب بھی آپ کو ہم نے دیکھا ہے ٹی وی کے مباحثوں میں. تو ایک سیاسی ورکر، سیاسی رہنما، سیاسی دانشور، ایک سوچنے سمجھنے والا انسان جو کہ پاکستان کو بہت گہری نظر سے دیکھتا ہے اور پاکستان کا ہمدرد ہے، پاکستانیت کا لمبردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے وہ ایسے کون سے مسائل ہیں جس پر ہر شخص کو فوری طور پر توجہ دے کر دن رات ایک کرنا چاہیے، سیاسی مخالفت اور حمایت سے ہٹ کر؟ بھائی صاحب، آج میں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں مجھے بلایا گیا تھا اور بہت سارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ہر طرف سے لوگ تھے. وہاں پر بھی میں نے یہ بات رکھی اور پچھلے 3-4 سال سے اپنی جماعت کے اندر بھی اور جماعت کے باہر بھی، اگر مجھے آزادی کے طور پر یہ کہا جائے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو میرا ایک ہی موضوع بنتا ہے، اور وہ موضوع یہ بنتا ہے کہ اگر میں پورے خطے کا اندازہ کرتا ہوں اور اوپر سے اس کی تصویر اپنے ذہن میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس وقت جو سیکٹیرینزم ہے، جو فرقہ واریت ہے، جسے آپ فرقہ واریت ہے اور شیعہ سنی منافرت کریٹ کرنے کی کیفیت ہے،
یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان ایک دیوار ہے. سارا مڈل ایسٹ اس اعتبار سے پریشان ہے, اس میں آگ لگی ہوئی ہے, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ شام ہو, چاہے ایران عراق خود ہو, چاہے وہ یمن ہو, سعودی عرب خود. اچھا, یہ ساری آگ جو ہے یہ پاکستان اس وقت دیوار کے طور پر ہے, اور جمہوریتوں کے اعتبار سے پاکستان ایک واحد جمہوری ملک ہے. شاید ایک سٹرینتھ اس کی یہ ہے, مگر پاکستان کے اندر کوشش جاری ہے, اور یہ کئی سال سے کوشش. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پاکستان کی طاقت ہے نا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے شیعہ اور پاکستان کے سنی آپس میں لڑے نہیں. اس کے باوجود کہ قتال ہوا, مساجد کے اندر امام بارگاہوں میں بم پھینکے گئے اور لوگ مارے گئے. اور مجھے وہ ڈیسپریٹ کیفیت کا اندازہ ہے کہ میں شیعہ امام بارگاہ میں کوئٹہ گیا کسی واقعے کے بعد, تو انہوں نے 4 بچے کھڑے کیے میرے سامنے. انہوں نے کہا یہ چاروں بچے ہیں, ان کے باپ مارے گئے ہیں, اور ان کی منہ سے آپ سن لیجئے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اس کے باوجود لوگوں نے پریونٹ کیا. تو پاکستان, اور آج بھی میں نے یہی کہا, میں جس ملک میں آج بیٹھا ہوا ہوں آپ کے ساتھ, مجھے یہاں کے فلسفہ اور یہاں کے ایکشنز کی سمجھ نہیں آتی کہ سیکھتا ہر جنریشن ویتنام سے کچھ نہیں سیکھا. ایران عراق کی جنگ, آپ کو معلوم ہے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ 17 دن کیوں چلی 65 کی؟ کیونکہ بم ختم ہو گئے, اسلحہ ختم ہو گیا. نہ ہندوستان کو کسی نے اسلحہ دیا, نہ ہمیں اسلحہ دیا, ورنہ ہماری نفرت تو کم نہیں ہوئی 17 دن میں. ہم تو لڑتے رہتے سال 2 سال اگر ہمیں اسلحہ ملتا رہتا. ایران عراق کی جنگ 10 سال چلی ہے. تو لہٰذا جو دنیا اس خطے میں کر چکی ہے, میں زیادہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم خود بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. صحیح فرمایا آپ نے, ہم خود بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے سارے خطے میں. تو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ, پاکستانیوں کے لیے میرا سب سے بڑا پیغام ہے کہ اس میں یگانگت رہے. یہ 1400 سال پرانے ڈفرینسز جو ہیں وہ ہم آج نہیں ختم کر سکتے. ہمیں ایگزسٹ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایسی کوئی کیفیت نہیں. مسلمانوں کو تباہ کرنے والی چیزیں یہ فرقہ واریت ہے, بن گئی ہے, مگر ایشوز یہ نہیں ہے. ایشوز غربت ہے, ایشوز مفلسی ہے, ایشوز جہالت ہے, جس کے خلاف ہمیں اصل جنگ کرنی ہے, جس کے اندر ہم مل کر سکتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے. مگر میں پچھلے 15-20 سال سے دیکھتا ہوں کہ جناب 40 آدمی بم کے دھماکے میں بغداد میں مارے گئے. کوئی شیعوں کا جلسہ تھا, پھر 20 آدمی دوسرے دن مارے گئے جو سنیوں کا جلسہ تھا, مگر قوم نے سانس نہیں لیا. وہ آج تک ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو یہ بڑی گہری چیز ہے. یعنی اس کو صرف یہ سوچ لینا کہ جی کوئی سازش کر رہا ہے, نہیں. یہ ایک مرتبہ دلوں کے اندر آگ بھڑک جائے تو پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پھر یاد آتا ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے قبیلے کے جتنے قتل ہوئے تھے وہ میں نے معاف کیا. کیونکہ پھر وہ معافی سے ہی چلتا ہے, گنتی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی نا. پہلے انتقام در انتقام کی کیفیت, پہلے کس نے کیا, پھر اس کے بعد کس نے کیا, پہلے اور بعد کی بھی کیفیت ختم ہو جاتی ہے, گنتی چلتی رہتی ہے مسلسل. تو لہٰذا آپ نے مجھ سے پوچھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے صحیح. بہت اچھا. اس کے بعد جو آپ کے اس وقت ایک اور اسی سے جو ملتے جلتے مسائل ہیں, مثال کے طور پر یہ فرقہ واریت کیوں جنم لیتی ہے, اس میں ایک بہت اہم, اس کا ایک اہم وجہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہے مس انفارمیشن. ایک دوسرے کے بارے میں مس پرسیپشنز پھیلانا, غلط الزامات دینا, میڈیا کو استعمال کرنا, تقاریر کرنا, جو ممبر کو غلط طریقے سے استعمال کرنا. تو آپ کے خیال میں اس بات کی بھی ضرورت ہے؟ اچھا, اور یہ صرف ہمارا آپس میں ایک دوسرے تک محدود نہیں ہے معاملہ, بلکہ ہم دوسرے جو ممالک ہیں, مثال کے طور پر امریکہ ہے یا برطانیہ یا سعودی عرب ہے, ایران ہے, تو یا انڈیا ہے, تو ہر معاملے میں ہمیں کسی نہ کسی کا ہاتھ کسی نہ کسی طرح سے نظر آتا ہے. آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. تو یہ جو مس انفارمیشن کی جو کچھ لوگ مسلسل ایک چلاتے رہتے ہیں کیمپین, آپ کے خیال میں اس کچھ رواداری کو پھیلانے کے لیے بھی کچھ کام کیا جائے ملک میں؟ ضرور. مگر میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں, میں بڑا کانفیڈنٹ ہوتا تھا ایک زمانے میں, جب میں امریکہ میں نے پہلا ماسٹرز کیا 1975 میں مشیگن سے. میں سمجھتا تھا کہ یہ قوم, اور آج بھی سمجھتا ہوں, یہ انٹلیکچولی بہت بہتر ہے, اس کا دل بہت بڑا ہے نا, اور ویتنام سے سیکھ چکی ہے. 75 کی بات کر رہا ہوں, ویتنام سے سیکھ چکے ہیں, اب آئندہ نہیں ہوگا. مگر جو میں نے بعد میں دیکھا تو ایران عراق جنگ ہوئی, عراق کے اندر پہنچے, 9/11 ہوا, افغانستان میں پہنچے, پھر سیریا میں پہنچے.
تو میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں اور آپ ہارڈ وائرڈ ہیں، یعنی نفرت، محبت، فوبیا اور خوف، یہ میری اور آپ کی پرسنالٹی کا بنیادی حصہ ہے۔ اچھا، یہ باپ سے سیکھ کر اولاد بہادر نہیں ہوتی، اولاد اپنا سیکھے گی، ہر جنریشن خود سیکھے گی۔ تو اب میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں انسانیت سے کہ یہ کبھی نہیں سیکھے۔ 5 کروڑ پہلی جنگ عظیم میں مرے، 5 کروڑ دوسری جنگ عظیم میں مرے، ویتنام میں مرے، مسلمانوں کے یہاں آج مر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹلیکچولی بڑا جناب دنیا ترقی کر گئی ہے۔ نہیں، کیونکہ ہم ہارڈ وائرڈ ہیں، ہمارے اندر وہی محبتیں، ہم آپس میں ویسے ہی لڑیں گے، ویسے ہی ہمیں فوبیا ہوگا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، لہٰذا ایکشن لو۔ تو آپ نے بات یہ کہی کہ یہ مس پرسیپشنز ہیں، یہ انسان کی فطرت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لہٰذا درگزر کی کیفیت اور ایک انسانیت کے اوپر سے یہ سوچنا کہ پرامن رہنا اور برداشت کرنا۔ آپ کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، اس دن صحابہ کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین اس دن بھی تھا۔ یہ وہ بہترین ٹیم تھی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، مگر ڈفرینس آف اوپینین تو انسانوں میں ہوتا ہے نا، مس پرسیپشنز کے لیے جو کچھ کہہ لیے۔ جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ ان مس پرسیپشنز کے باوجود منزل کی طرف آدمی دیکھے، لیڈرشپ اس کو منزل دکھائے، اور نیچے پھر یہ یونائٹ ہو جائیں اور یہ ایک دوسرے کو کونی مارنا بند کریں۔ بڑی ہے ڈیفیکلٹ چیز مگر پاسبل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، باتیں تو بہت ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، اور آپ کی بڑی ایک وسیع ذخیرہ ہے آپ کے پاس معلومات کا، لیکن آپ کو اب فلائٹ بھی پکڑنا ہے تھوڑی دیر میں، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کا الزام میرے سر ہو، وائس آف امریکہ کے سر ہو، تو ہم اپنی اس مختصر سی اور اچھی دلچسپ گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور اس بات چیت کا، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو جناب عارف علوی صاحب کے ساتھ سنی، جو کہ نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پاکستان کے بھی ایک مشہور اور اہم سیاسی رہنما ہیں، اور ان کی باتوں سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان تمام باتوں سے ہم کو ایک سوچنے کے لیے بہت زیادہ مواد حاصل ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس چھوٹے سے سیگمنٹ کو واچ کیا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔